آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایک امریکی دھوکے کا جواب طالبان نے کیسے دیا، اور طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کوئی صلح نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ طالبان کی شرائط پر ہوگی، اور افغانستان میں جاری خانہ جنگی جو اب 18ویں سال میں داخل ہو چکی ہے، امریکیوں کے لیے تشویشناک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے قندھار صوبے کے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے اختتام پر گورنر ہاؤس کے ایک باڈی گارڈ جو کہ طالبان سے ملا ہوا تھا کی فائرنگ سے افغان سیکورٹی چیف جنرل عبدالرزاق اچکزئی اور قندھار پولیس چیف عبدالمومن جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حملے میں افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر معززانہ طور پر بچ گئے تھے، جبکہ افغانستان میں نیٹو کمانڈر بریگیڈیئر جنرل جیفری زخمی ہوئے تھے، جس کی امریکی میڈیا نے تصدیق کی۔ یہ ساری کارروائی پلک جھپکنے میں ہوئی جب یہ تمام وی آئی پی گورنر ہاؤس بلڈنگ میں اجلاس کے بعد باہر نکلے، جہاں جنرل اسکاٹ ملر کا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ افغان سیکورٹی چیف اور گورنر امریکی جنرل کو طیارے تک چھوڑنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ جیسے ہی وہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے، ایک باڈی گارڈ نے ان پر فائر کھول دیا۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری تسلیم کر لی اور انہوں نے کنفرم کیا کہ حملے کا ٹارگٹ جنرل رزاق اور جنرل ملر تھے۔ البتہ امریکی ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل اسکاٹ ملر ٹارگٹ نہیں تھے۔ جنرل اسکاٹ ملر خوش قسمت تھے کہ جیسے ہی باڈی گارڈ نے فائرنگ شروع کی، ایک امریکی فوجی نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسے گولی مار دی، لیکن اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جنرل اسکاٹ ملر کے زندہ بچنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق امریکی جنرل نے اس موقع پر اپنا پستول نکال لیا۔ یہ امریکی حالیہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جنرل کے عہدے کے افسر کو گن فائٹ میں براہ راست شامل ہونے کی نوبت آئی ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ جنرل اسکاٹ ملر ہے جو 1994 میں صومالیہ کے شہر میں باغیوں کے گھیرے میں آ گیا تھا اور اقوام متحدہ کی امن فوج میں شامل پاکستانی آرمی کے ایک دستے نے وہاں ملٹری آپریشن کر کے اس کی جان بچائی تھی۔ صومالیہ جرنیل فرح عدید مرحوم کے حامیوں نے اس دن امریکہ کے 2 طیارے گرائے تھے اور پیراشوٹ سے اترنے والے امریکی پائلٹوں کو ہجوم نے مار مار کر ہلاک کر دیا اور ان کی لاشوں کو موغودیشو کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا۔ لیکن حالیہ واقعہ کا مرکزی کردار جنرل عبدالرزاق اچکزئی تھا، جس کی بطور افغان حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ جنرل رزاق کی عمر صرف 39 سال تھی۔ وہ شاید دنیا بھر کی افواج کے کم عمر ترین جنرل تھے۔ ان پر طالبان نے اس سے پہلے بھی حملے کیے، وہ مگر ہر بار بچ گئے۔ وہ اپنی سخت گیری اور طالبان دشمنی کی وجہ سے مشہور تھے، اور اسی وجہ سے وہ امریکیوں کے بہت چہیتے سمجھے جاتے تھے۔ 1994 میں طالبان جب ابھر رہے تھے تو رزاق کے باپ اور چچا کو طالبان نے قتل کر دیا اور یہ فیملی وہاں سے بھاگ کر پشاور آ گئی، اور 2001 یعنی طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد یہ قندھار واپس چلے گئے۔ قندھار واپس جا کر وہ افغان فوج میں سپاہی بھرتی ہوئے اور بارڈر گارڈ کے طور پر افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر تعینات کیے گئے، جو بلوچستان کے علاقے کو کور کرتا ہے۔ وہ بہت جلدی اور تیزی سے ترقی کر کے اوپر آئے اور 10 سال کے مختصر عرصے میں 2011 میں سیکورٹی چیف بنا دیے گئے۔ بطور بارڈر گارڈ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سمگلنگ اور منشیات سے وسیع پیسہ کمایا اور قندھار صوبے میں طالبان کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان پر نوازشات کی بارش کر دی۔ امریکی یہ سمجھتے تھے کہ جنرل رزاق کی وجہ سے قندھار کبھی طالبان کے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ جو طالبان فائٹر پکڑے جاتے تھے، ان پر ٹارچر اور تشدد کے معاملے میں جنرل عبدالرزاق کا نام خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جنرل بننے کے بعد سے وہ بہت کم وردی پہنتے تھے، اکثر و بیشتر بغیر یونیفارم اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کی موت پر طالبان میں جشن کا سماں ہے، کیونکہ وہ طالبان کے دشمن نمبر 1 تھے۔
البتہ طالبات کو اس بات کا افسوس ہے کہ جنرل اسکاٹ ملر بچ گئے۔ اگر وہ مارے جاتے تو یہ امریکہ کے لیے 9/11 ہوتا۔ اس واقعے کے بعد افغان اور امریکی ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستان ان کی مدد کرے۔ یہ افغان اور امریکی فورسز کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ آنے والے دنوں میں خدشہ یہ تھا کہ کہیں اس حملے کا الزام بھی پاکستان پر ہی نہ آ جائے۔ جنرل عبدالرزاق کو پاکستان نے اس وقت تحفظ فراہم کیا تھا جب اس کے اپنے ملک میں اس کی جان کو خطرہ تھا، مگر وہ واپس جا کر پاکستان کا شدید مخالف ثابت ہوا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی اس کا ہاتھ رہا ہے۔ پشاور بم دھماکہ جس میں وکلا کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل عبدالرزاق نے کروایا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آتے ہی افغانستان سے نکلنے کا اعلان کر چکے تھے، مگر امریکی فوجی جرنیلوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ 17 سالہ جنگ کے بعد امریکہ آج بھی افغانستان میں فتح کی تلاش میں سرگرداں ہے، مگر دور دور تک اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ اب امریکی عوام کو 2400 امریکی لاشیں اور $1 ٹریلین کا حساب کون دے گا؟ امریکہ میں اس لاحاصل جنگ کے بارے میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور ابھی تک کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ 17 سالوں میں ہم نے افغانستان میں کیا حاصل کیا ہے اور کون سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی پوری جنگوں کی ہسٹری میں ان کو ایسے دشمن کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو ان کا میڈیا چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا رہا ہے۔ بہرحال اب امریکہ ایک دفعہ پھر طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائیلاگ کر رہا ہے، اور امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد کی افغان حکام سے ملاقاتوں کے بعد امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ ملا بہادر کی رہائی اور پاکستان میں ان کے قیام سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس سے پاکستان کے ایک طرف امریکہ اور دوسری جانب طالبان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور صلح کے عمل میں بھی پاکستان اپنا اثر و رسوخ قائم رکھے گا۔ امریکہ نے بالآخر یہ محسوس کر لیا ہے کہ پاکستان کو شامل کیے بغیر افغان مسئلے کا دیرپا اور پرامن حل تلاش کرنا ناممکن ہے۔ صدر اشرف غنی کا مسئلہ بھی حامد کرزئی کی طرح یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگلے سال ہونے والے انتخاب میں دوبارہ صدر بن جائیں، جو امریکی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ اشرف غنی کو خطرہ ہی یہ ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے تو وہ بطور سیاسی جماعت اگلے سال انہیں الیکشن میں شکست دے دیں گے۔ یہ سارے کٹ پتلی سیاستدان افغانستان کے امن کی بجائے اپنی اپنی سیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ امریکہ ایک طرف طالبان کے ساتھ صلح کا آغاز کر چکا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ افغان جنگ کو بلیک واٹر کے سپرد یعنی پرائیویٹائز کر دیں۔ آپ نے ایرک پریس کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک امریکی دفاعی ایکسپرٹ ہے جس نے خفیہ تنظیم بلیک واٹر کی بنیاد رکھی۔ امریکی ریگولر آرمی کی روایت ہے کہ وہ اپنے کچھ آپریشن آؤٹ سورس کرتی ہے، یعنی ٹھیکے پر دے دیتی ہے۔ آپ نے ریمنڈ ڈیورس کا نام بھی سنا ہوگا، جس نے لاہور میں 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ وہ امریکی فوج کا ایجنٹ تھا، وہ امریکی فوج کا ملازم بھی تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا ایجنٹ تھا جو پاکستان میں امریکی ایمبیسی کے ٹھیکے پر کام کر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حسین حقانی امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور ہر ایرے گیرے کو پاکستان کا ویزا حاصل کرنے میں دقت نہیں تھی۔ قصہ مختصر، بلیک واٹر نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر افغان جنگ کا کانٹریکٹ یا ٹھیکہ اس کی کمپنی کو دے دیا جائے تو وہ افغانستان میں امریکی اہداف حاصل کرنے کی ضمانت دیتا ہے، لیکن امریکی پریس نے اس پر شور مچا دیا، جس کی وجہ سے معاملے کو فی الحال خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ اندر سے امریکیوں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ بلیک واٹر کی شکست کی صورت میں کہیں ٹھیکے داری نظام سے معاملات مکمل طور پر امریکہ کے قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب امریکہ اور طالبان آپس میں براہ راست ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اتنے اہم موقع پر طالبان حملے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ملا عمر کی وفات کے بعد ملا منصور طالبان چیف تھے
اور مذاکرات کا عمل جاری تھا تو امریکہ نے بلوچستان میں ڈرون حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا، اور یہ طالبان کے ساتھ بہت بڑا امریکی دھوکہ تھا، جو کہ بعد میں طالبان نے جنرل رزاق کو قتل کر کے اس دھوکے کا جواب دیا۔ جہاں تک حملے کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش کا تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دوسری ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جنرل رزاق کو مارنے والوں کو زندہ گرفتار کرنے کی بجائے اس کو مار دیا گیا۔ طالبان نے اس حملے کے ذریعے اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اب امریکہ سے کوئی صلح نہیں ہوگی، اور اگر ہو گئی تو وہ طالبان کی شرائط پر ہوگی۔